अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि जिस वक्त आप उम्रा करने के लिए जाते हैं तो लोग आपसे कहते हैं कि जिस वक्त आपकी बैतुल्लाह पर पहली नज़र पड़ेगी तो जो भी दुआएं आप मांगेंगे वो तमाम दुआएं आपकी कबूल होंगी। तो नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी असल हकीकत क्या है, कि दुआएं कबूल होती हैं या नहीं होती, और पहली नज़र जो बैतुल्लाह पर पड़ती है उस पहली नज़र से क्या मुराद है, और जिस वक्त हम बैतुल्लाह को देखें तो हमें कौन कौन सी दुआएं करनी चाहिए, और हमने दुआएं मांगनी कैसे हैं। क्योंकि रश की वजह से बहुत से लोग उस जगह पर जब जाते हैं तो वो दुआ नहीं मांग सकते, या फिर सिक्योरिटी वाले जो लोग होते हैं वो उनको वहां से हटा देते हैं और वो लोग दुआ नहीं मांग सकते, क्योंकि उनको तरीके का नहीं पता होता कि किस तरह से दुआएं करनी है उस जगह पर। और इसके अलावा और कौन से मकामात हैं मस्जिद अल हराम में, यानी कि खाना काबा में, कि जिन जगहों पर दुआएं कबूल होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें नाजरीन आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। इन तमाम मालूमात को सही तौर पर हासिल करने के लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, वरना इनमें से कोई भी अहम चीज़ आपसे मिस हो सकती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं कि पहली नज़र जिस वक्त बैतुल्लाह पर पड़ती है तो दुआएं कबूल होती हैं। तो देखें, किसी भी सही हदीस से ये बात साबित नहीं है कि जिस वक्त इंसान की पहली नज़र पड़ती है तो उस वक्त दुआएं कबूल होती हों। यानी कि कोई शर्त नहीं है कि तमाम दुआएं आपकी कबूल होंगी जिस वक्त बैतुल्लाह पर पहली नज़र आपकी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये कि कुछ सहाबा से और ताबईन से कुछ दुआएं साबित हैं कि वो जब बैतुल्लाह को देखते थे तो वो दुआएं मांगते थे, जैसा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और एक ताबी हैं साद बिन मुसैयब रज़ी अल्लाह अन्हो, कि जिस वक्त उनकी नज़र बैतुल्लाह पर पड़ती थी तो वो ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु व मिनकस्सलामु फहय्यिना रब्बना बिस्सलाम। तो इसलिए नाजरीन, सहाबा और ताबाइन के अमल से हमें यह तो पता चलता है कि जिस वक्त हम मस्जिदुल हराम में दाखिल हों और हमारी आंखों के सामने जैसे ही बैतुल्लाह आए तो हम दुआ मांग सकते हैं, क्योंकि ये एक जायज़ अमल हमारे लिए हो गया, क्योंकि ये अमल सहाबा से और ताबाइन से साबित है। और देखें नाज़रीन, पहली नज़र पड़ने पर दुआ मांगना, जो दुआएं मांगते कबूल होती हैं, ये जो हदीस है ये ज़ईफ़ है, यानी कि सही हदीस नहीं है। तो इसको फ़ज़ाइल के तौर पर हम ले सकते हैं। लेकिन इसमें अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि जिस वक्त कोई अपने मुल्क से आता है उम्रा करने के लिए या हज करने के लिए तो उस वक्त जो उसकी पहली नज़र बैतुल्लाह पर पड़ती है तो वो पहली नज़र होती है। और उसमें लोग देखें क्या क्या गलतियाँ कर रहे होते हैं, कि अक्सर लोगों को देखा वो इस तरह से हाथ करके आगे आ रहे होते हैं, या वो नज़रों को नीचे झुका कर आगे चल रहे होते हैं, लोगों से टकरा रहे होते हैं कि कहीं हमारी पहली नज़र ना पड़ जाए। तो पहली नज़र ये नहीं है। बेशक आप बैतुल्लाह को देखें, फिर इधर उधर साइडों पे देख लें, आगे चलते जाएं, जितना आगे हो सके आप आगे आ जाएं। और जहाँ लोगों का तवाफ हो रहा होता है, अगर नीचे आप सहने मुताफ में आए हैं यानी कि नीचे ज़मीन पर, तो जहाँ पर लोग तवाफ कर रहे हैं उनसे पीछे आपने खड़े हो जाना है। और बेशक उसमें जितनी मरतबा आप बैतुल्लाह को देखें, साइडों पे देख लें, कोई इशू नहीं है। क्योंकि पहली नज़र से मुराद ये नहीं है कि आँख झपकते ही, कि जैसे ही आप मस्जिद हराम की हदूद में आते हैं या कहीं पे भी होते हैं, आपकी पहली नज़र बैतुल्लाह पर पड़ गई तो वो आपकी पहली नज़र होगी। कोई भी अमल आपने वहाँ पर जो करना है, वो पहला अमल ये करना है कि आपने दुआ मांगनी है, तो उसको हम कहेंगे कि पहली नज़र की दुआ। सबसे पहला अमल हमारा वहाँ पर दुआ है। यानी जैसे कोई शख्स उम्रे का इहराम बांध कर आ रहा है तो वो तवाफ शुरू करने से पहले बैतुल्लाह के सामने आए और बैतुल्लाह को देखते हुए खूब दुआएं करे। और सहाबा से इसका सबूत मिलता है कि वो दुआएं करते थे बैतुल्लाह को देखकर। और अगर आप नीचे ज़मीन पर नहीं जा सकते हैं, आप मंजिलों पे तवाफ़ करते हैं और वहाँ आप पहुँचते हैं, तो फिर आप जिस जगह पर तवाफ़ हो रहा हो तो उनसे थोड़ा पीछे साइड पे होके आपने खड़े होना है। अगर आप लोगों के दरमियान में खड़े हुए, लोगों के रास्ते में खड़े हुए, तो लोग भी आप लोगों को तंग करेंगे आते जाते हुए, और जो सिक्योरिटी वाले होंगे वो भी आपको वहाँ से हटा देंगे। तो इसलिए बहुत से लोगों की ये शिकायतें होती हैं कि हमें तो दुआ मांगने का मौका ही नहीं मिला। तो इसलिए इन चीज़ों का आपने वहाँ पर ख्याल रखना है कि एक साइड पे खड़े हो जाएं आराम से, तसल्ली से, क्योंकि लोगों को वहाँ पर टेंशन होती है कि हमारी जो पहली नज़र हमने बैतुल्लाह को देखा है कहीं वो इधर उधर ना हो जाए और हम दुआएं ना सही तरह से ना मांग सके। क्योंकि देखें, उलमा मशाइख से ये चीज़ें साबित है कि वो इस जगह पर बहुत लंबी लंबी दुआएं मांगते थे। तो क्या वो मुसलसल देख रहे होते थे? आप पलक भी झपक सकते हैं, इधर उधर भी देख सकते हैं और बैतुल्लाह को देखते हुए भी दुआएं मांग सकते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि बहुत से लोग कहते हैं कि जब आप अपने मुल्क से आएंगे तो वो आपकी पहली नज़र है। तो देखें, वो नज़र भी आपकी पहली है, लेकिन जब आप अपने होटल में चले जाएं और वापस दोबारा आएं, यानी कि जब जब आपने मस्जिदुल हराम में आना है, आपकी नज़र जब पड़ेगी बैतुल्लाह पर तो वो आपकी पहली नज़र तस्वुर होगी।
لازمی نہیں ہے کہ ایک سفر میں ایک ہی دفعہ کی آپ کی نظر پہلی ہوگی، یا زندگی میں پہلی دفعہ جب آپ دیکھیں گے بیت اللہ کو تو وہی آپ کی پہلی نظر ہوگی، تو ایسا نہیں ہے۔ جب بھی آپ مسجد الحرام میں آئیں گے، آپ کی نظر جیسے ہی بیت اللہ پر پڑے گی تو وہ آپ کی پہلی نظر ہوگی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ حدیث ضعیف ہے تو لوگوں کی دعائیں اس جگہ پر کیوں قبول ہو جاتی ہیں؟ تو دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ بیت اللہ ایک عظمتوں والا گھر ہے، اللہ رب العزت کی وہاں پر رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، اور آپ لوگ اس وقت اللہ رب العزت کے مہمان ہوتے ہیں، تو اس لیے وہاں پر دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں، اور وہاں پر تو قدم قدم پر دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ کی نظروں کے سامنے بیت اللہ آتا ہے تو اس وقت جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ کوئی ایک منظر نہیں ہوتا، ایسے لگتا ہے کہ جیسے انسان کی روح جو ہے وہ جاگ گئی ہے اور حقیقت اس کے سامنے کھل کر آ چکی ہو، اور انسان کی خوشی، ندامت اور شکر، یہ تمام چیزیں ایک ساتھ اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور بہت سے لوگوں کی آنکھوں سے تو بے ساختہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں، یا بہت سے لوگوں کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، اور بغیر کسی کوشش کے انسان کے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور یہ آنسو کسی غم کے نہیں ہوتے بلکہ یہ شکرانے کے ہوتے ہیں، خوشی کے ہوتے ہیں، اور انسان اس وقت سوچتا ہے کہ میرے جیسا انسان بھی آج بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہے، کہ اس بیت اللہ کے سامنے جو اس کی باتیں ہم نے لوگوں سے سنی تھی، ہم نے تصویروں میں جس کو دیکھا تھا، ویڈیوز میں جس کو دیکھا تھا، آج ہم خود اس کے پھیرے لگانے کے لیے یہاں پر موجود ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ اور اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کے تمام مسائل، تمام اس کی پریشانیاں اور آسائشیں، وہ سب ایک طرف ہو جاتی ہیں، اور انسان صرف قرب الہی میں گھرا ہوا ہوتا ہے، اور دل میں صرف اس وقت اللہ ہوتا ہے۔ اور اس وقت انسان سے کوئی پوچھا جائے کہ دنیا کا، اس کی زندگی کا سب سے اہم اور سب سے قیمتی جو وقت ہے، سب سے قیمتی چیز اس کی کیا ہے، تو اس کے دل سے اس وقت آواز نکلتی ہے کہ اللہ ہے، یہ بیت اللہ ہے، اور یہ جو ماحول ہے یہی دنیا کا سب سے قیمتی ماحول ہے، اور شاید یہی جنت ہے۔ اور اس وقت انسان کے دل میں جو سکون ہوتا ہے، جو اطمینان ہوتا ہے، وہ دنیا کی کسی چیز سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اس وقت پھر جب انسان کے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں ان تمام کیفیت کے باوجود، اور اللہ رب العزت پہ انسان کا اتنا پختہ یقین اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان ہاتھ اٹھاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، تو اس کے اتنے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے اس مہمان کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا، اور اس وقت انسان جو قرب الہی میں گھرا ہوا ہوتا ہے تو دعاؤں کی قبولیت کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ لوگوں کا ایک تجربہ ہے، ان کا مشاہدہ ہے کہ جس وقت وہ بیت اللہ کو دیکھتے ہوئے دعائیں مانگتے ہیں تو ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اس لیے آپ جب جائیں تو آپ نے بھی دل جمی کے ساتھ وہاں پر دعائیں کرنی ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ دعائیں کرنی ہے۔ اور دیکھیں طریقہ کار اس کا کیا ہے دعاؤں کا، کہ جیسے ہی بیت اللہ آپ کی نظروں کے سامنے آئے تو آپ نے 3 دفعہ کہنا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تھے کہ اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام۔ اس کے علاوہ اور بہت سی دعائیں ہیں، جو بھی آپ کو دعائیں آتی ہیں آپ وہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، وہ دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ عربی کے اندر اگر آپ کو آتی ہیں تو آپ عربی کے اندر مانگ لیں، عربی کے اندر نہیں آتی تو آپ اپنی زبان میں جو چاہیں دعائیں مانگیں، اپنے گھر والوں کے لیے مانگیں، عزیز و اقارب کے لیے مانگیں، امت مسلمہ کے لیے مانگیں، جو لوگ آپ کے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کی دعائیں مانگیں، اور اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنا لیں کہ میں نے کون کون سی دعائیں مانگتی ہیں، اور آپ وہاں پر زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ اور دیکھیں توبہ کی ایک بہت ہی عظیم دعا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے، ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو یہ توبہ کی دعا ہے، بہت ہی عظیم دعا ہے، اس کو آپ یاد کر سکتے ہیں، یا اس کا ترجمہ آپ لوگ یاد کر لیں۔ اور دیکھیں اس سے یہ ہے کہ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنے گناہوں کی ندامت اللہ رب العزت کے سامنے کرنی ہے۔ گناہوں کا نام لے کر بے شک آپ اللہ رب العزت سے توبہ کریں، اور پکی توبہ کریں کہ آئندہ کے بعد ہم ان گناہوں میں ملوث نہیں ہوں گے، آئندہ کے بعد ہم یہ کام چھوڑ دیں گے اور اللہ رب العزت کے سیدھے رستے پر چلیں گے، صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر اب گامزن رکھنا، ہم یہاں پر آئے ہیں تو ہماری زندگیوں کو بدل دے۔ اور اس کے علاوہ نیکی اور استقامت کی دعا ہے کہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یہ آپ پوری بھی پڑھ سکتے ہیں، یہاں تک بھی پڑھ سکتے ہیں، اور تقریباً یہ سب کو آتی بھی ہوگی کیونکہ یہ نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں۔ اور اس کا مطلب ہے کہ اے ہمارے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد کو بھی۔ اے ہمارے رب، میری دعا قبول فرما۔ اور یہ جو دعا میں بتا رہا ہوں یہ دعاؤں کی قبولیت کی دعا ہے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے ہمارے رب، ہم سے یہ ہمارا عمل قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔
تو اس لیے آپ نے پختہ یقین کے ساتھ 100% اللہ پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی دعائیں سن رہا ہے۔ جس اللہ نے آپ کو وہاں پر بلایا ہے، جس اللہ نے آپ کو اپنا مہمان بنایا ہے، وہ آپ کی دعائیں بھی قبول کرے گا۔ تو انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں قبول بھی ہوں گی۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین کہ مسجد الحرام میں اور کون سی جگہ ہیں جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر لوگوں کی قدم قدم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ صرف شرط یہی ہے کہ خالص نیت کے ساتھ آپ نے دعائیں مانگنی ہے، دل جمی کے ساتھ مانگنی ہے۔ اور اس کے علاوہ ملتزم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، یعنی کہ ملتزم کے ساتھ چمٹ کر، اگر آپ حالت احرام میں ہیں تو پھر آپ نے ملتزم کو ٹچ نہیں کرنا، کیونکہ وہاں پر خوشبو لگی ہوتی ہے۔ اگر آپ حالت احرام میں نہیں ہیں تو ملتزم کے ساتھ آپ چمٹ سکتے ہیں، بازو وہاں پر لگا سکتے ہیں، رخسار لگا سکتے ہیں اور خوب دعائیں کریں وہاں اس طرح سے ہاتھ لگا کر۔ دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کو وہاں پر جگہ نہیں ملتی ہے تو آپ پیچھے کھڑے ہو جائیں اور ملتزم کو دیکھتے ہوئے، بیت اللہ کو دیکھتے ہوئے خوب دعائیں کریں ہاتھ اٹھا کر۔ اس کے علاوہ طواف جس وقت آپ کر رہے ہوتے ہیں تو طواف میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور رکن یمانی سے حجر اسود تک جو دعا مانگنی ہے وہ یہ ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کے علاوہ مقام ابراہیم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور کچھ علماء کا کہنا ہے کہ جس وقت آب زمزم پیتے ہیں تو اس وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جس وقت آپ صفا مروہ کی سعی کرنے کے لیے جائیں گے تو اس وقت صفا پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مروہ پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر اور مروہ پر خوب دعائیں کرتے تھے، کیونکہ وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور جس وقت دیکھیں آپ صفا مروہ کے درمیان چکر لگا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یعنی کہ وہاں پر کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ جب دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں۔ اور یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ وہ مخصوص مقامات ہیں کہ جہاں پر دعاؤں کی قبولیت کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ تو اس لیے آپ نے خشوع اور خضوع کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ، اور کوشش کریں کہ آپ کی آنکھیں اتنی دعائیں مانگیں کہ آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، اور توجہ آپ کی دعاؤں کے اوپر ہونی چاہیے، اور آپ کا دل کہہ رہا ہو ہر دعا کے بارے میں کہ میں نے اتنے شوق سے، اتنی دل جمی کے ساتھ مانگی ہے، اللہ رب العزت سے اتنی قربت میں آ کر مانگی ہے کہ اللہ رب العزت میری اس دعا کو قبول کریں گے۔ آپ کے دل کے اندر یہ یقین ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری یہ آج کی دی ہوئی معلومات پسند آئی ہیں تو انہیں اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اچھے طریقے سے دعا مانگ سکیں اور ان کی دعائیں قبول ہو سکیں، اور اپنی عبادات کو وہ اچھے طریقے سے ادا کر سکیں۔ اور ناظرین، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔